بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ مرض الشیاطین للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرها فقد حرم رواہ احمد والنسائی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان آ گیا، برکت والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں، اس میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، اس میں مردود شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس کی خیر سے محروم رہا وہ بالکل ہی محروم ہے۔ اس روایت کو امام احمد نے اور امام نسائی نے نقل کیا۔ برکت کے کیا معنی ہے؟ برکت کے کیا معنی ہے؟ اتنی عمر گزر گئی، آج اس کا معنی بھی سمجھ لیں۔ برکت کا معنی ہے جم جانا، بیٹھ جانا۔ برکت کا معنی ہے جم جانا، بیٹھ جانا، اور اونٹوں کے طویلے کو مبارک الابل کہا جاتا ہے کیونکہ وہ وہاں پہ بیٹھتے ہیں۔ اب برکت کا معنی یہ ہوگا وہ زیادتی، وہ خیر والی زیادتی جو آ کر ٹھہر جائے، اس کو برکت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے، آخری سانس تک صحت رہے، یہ برکت ہے۔ اللہ نے اولاد دی ہے، اولاد تابعدار رہے، یہ برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے، مال دیا ہے، آخر تک رہے، حلال رہے، برکت ہے۔ ورنہ بابو ہم نے تو زندگی میں یہ دیکھا ہے، اولاد جیسے جیسے بڑی ہوتی جاتی ہے، ماں باپ کے سامنے آکڑ کے کھڑی ہوتی ہے۔ ابا جی آپ کو نہیں پتہ، ہم نے تو یہ دیکھا۔ جیسے جیسے پیسہ آتا ہے انسان کے اندر تکبر اور عناد اور غرور اور ایک انانیت میں اس کے اندر پیدا ہو جاتی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ماہ رمضان مبارک کو مبارک کہا ہے، یعنی یہ وہ مہینہ ہے جس میں نہ صرف حصی برکتیں آتی ہیں بلکہ غیبی برکتیں بھی اس میں نازل ہوتی ہیں۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے، اس لیے میرے آقا جی نے مبارک نام، شہر مبارک، مبارک شہر ہے، مہینہ ہے۔ قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ مومن کے رزق میں بھی برکت دے دیتا ہے اور نیکیوں کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ ایک نیکی کا 70 گنا زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ اس حدیث پاک سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی، رمضان مبارک کی آمد پر خوش ہونا، مبارکباد دینا، یہ سنت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے اس حدیث پاک کے، رمضان مبارک کی جانے پر، کسی بھی چیز کے کھو جانے پر، ہاں جی، انسان کو غم کرنا چاہیے۔ عورت کی عدت کا تصور کیا ہے؟ غم کرنا۔ 4 مہینے 10 دن وہ کرتی ہے، غم کرتی ہیں۔ تو کسی بھی چیز کا جو نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہو وہ ضائع ہو جائے، چلی جائے، چھن جائے، تو اس پر غم کرنا چاہیے۔ رمضان مبارک کی آمد پر ہم خوشیاں تو کرتے ہیں لیکن ذاتی مرتبہ اس کا احساس نہیں کرتے۔ جمعۃ الوداع میں اکثر خطباء جو ہے استغفار، توبہ اور اس طرح کے موضوعات بیان کرتے ہیں جس سے لوگوں کو اس کی اہمیت کا احساس ہو۔ جو احساس کرتے ہیں وہ تو خوش نصیب ہیں۔ حضور فرماتے ہیں پھر اس میں ایک رات ایسی بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی ہے جو سب سے بہترین کرم و فضل اور عنایت والی رات ہے۔ اگر اس رات بھی کوئی محروم رہ گیا، حضور فرماتے ہیں حقیقت میں وہی بندہ محروم ہے جی۔ محروم اصل تو وہی ہے نا۔ یہ تو ایسے ہی ہو گیا نا جی، بندہ سڑک پہ کھڑا ہو، موسلا دھار بارش ہو رہی ہو اور وہ پھر بھی خشک رہے۔ بارش بھی موسلا دھار ہو رہی ہے اور کھڑا بھی بغیر چھت کے ہے لیکن پھر بھی وہ خشک کھڑا ہے۔ یہ اسی طرح مثال لیں، مہینہ رمضان کا ہو، دن میں بھی رحمتیں، رات میں بھی رحمتیں، اور پھر شب قدر کی رات کو تو پھر باڑھ آ جائے اس کی رحمتوں کی، بخششوں کی، مغفرت کی، تو پھر بھی بندہ محروم رہ جائے۔ حضور کہتے ہیں اصل محرومی اس کو کہتے ہیں۔ شب قدر کے بارے میں بہت سے علماء نے بیان کیا ہے کہ یہ آخری طاق راتوں میں ہے۔ بہت سے کہتے ہیں 27ویں شب ہے، بہت سے کہتے ہیں یہ طاق راتوں میں آتی ہے، کبھی 27ویں ہوتی ہے، کبھی 21ویں ہوتی ہے، کبھی 25ویں ہوتی ہے، کبھی 29ویں ہوتی ہے۔ تو اب ساری راتیں
اگر کوئی کر سکتا ہے تو سبحان اللہ طاق راتوں میں عبادت کرے، اگر نہیں کر سکتا تو ایک چیز کا اہتمام ضرور کرے، عشاء کی نماز با جماعت پڑھے، تراویح با جماعت پڑھے، گھر جا کے سو جائے، صبح سحری کے ٹائم اٹھے، فجر کی جماعت با جماعت پڑھے، بالخصوص ان راتوں میں، بالخصوص ان راتوں میں انشاءاللہ تعالی العزیز اسی عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ طاق راتیں ہیں، ساری رات نہیں جاگ سکتے، کوئی بات نہیں، عشاء کی نماز با جماعت پڑھیں، تراویح با جماعت پڑھیں، دعا کریں، گھر جا کے سو جائیں، سحری میں اٹھیں، سحری کریں، فجر با جماعت پڑھیں، اللہ ساری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ یعنی ہول سیل کا لفظ بھی جو ہے نا جی وہ چھوٹا پڑ جاتا ہے اللہ کی رحمت اور اس کی بخشش کے آگے، اتنی زیادہ بخشش ہے، بندے تو صحیح نہیں۔ تو جو ساری رات کر سکتے ہیں سبحان اللہ۔ اب رمضان مبارک کے اندر میں ساری رات بیٹھ کے مطالعہ کرتا ہوں، ہمارا یہی عبادت ہوتی، فجر کی بعد جماعت پڑھ کے پھر سو گئے۔ ہاں جی، رات کو پتہ نہیں دوبارہ یہ راتیں نصیب ہوں گی یا نہیں ہوں، دن بھی بڑی برکت والے ہیں لیکن راتوں کی اپنی اہمیت ہے۔ راتوں کی رات پوے تے بے دردانوں نیندر پیاری آوے، ہیں جی، درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے، اٹھ بھائی اٹھ جا، یہ وہ وقت ہے، خاص وقت، ملاقات کا وقت ہے۔ وہ اپنی شان کے لائق آسمانی دنیا پہ جلوہ گر ہو چکا ہے اور فرما رہا ہے ہاں بھائی کون ضرورت مند ہے، کیا چاہیے، آ جاؤ مانگ لو مجھ سے۔ میں کہتا ہوں یا اللہ مجھے نیند آئی ہے، بعد میں بات کریں گے، ہے جی، رات کو تو پھر محرومی ہوگی نا، لیکن اللہ تو اللہ ہے نا جی، وہ تو سب کا خالق ہے، وہ چاہتا ہے میرے نبی کی امت ساری بخشی جائے، تو پھر طاق راتیں دے دیں کہ مغرب کے بعد ہی کام شروع ہو گیا، مغرب کے بعد ہی رحمت شروع ہو گئی اور فجر تک یہ رحمتیں چلتی ہیں، یہ حتیٰ مطلع الفجر۔ یہ سورہ قدر کو آپ پورا پڑھیں نا تو آپ اس کے اندر دیکھیں گے اللہ ارشاد فرمائے یہ حتیٰ مطلع الفجر، مغرب کے بعد شروع ہوئی فجر تک یہ جاری رہیں گی۔ دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو بھی مجھے بھی اپنی ان برکت بھری راتوں سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔